معراج کی رات حضور پاک نے نماز پڑھائی ہے، اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ اب ذرا سنو، وہ مسئلہ یہ حل ہوتا ہے، یہ جو آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی اور جماعت کے ساتھ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی، یہ جو طبقہ مجھے سمجھاتا ہے اور اس مسئلے پر ایک دو احادیث پڑھتا ہے جو ان کی دلیل بنتی نہیں ہے، اور سنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی امام کے پیچھے پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ بھائی سوال یہ ہے، اگر امام کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی تو بیٹا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ، دل کی دھڑکن کو چیک کر کے مجھے جواب دے، معراج کی رات جو حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی، نبیوں کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے، سارے نہیں بولتے، ہوئی یا نہ ہوئی؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا؟ کیسے قرآن پڑھا؟ وہ تو تورات والے تھے، زبور والے تھے، انجیل والے تھے، صحائف والے تھے، ان پر تو قرآن اترا ہی نہیں تھا۔ یا تو بتا قرآن پاک پہلے اتراؤ۔ چلو سورۃ فاتحہ پہ آ جاتے ہیں بھائی، سورۃ فاتحہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، صحائف میں ہے؟ کوئی پوچھے نا نہیں ہے کہ دلیل آؤ، میں نہیں ہے کہ دلیل پڑھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ فاتحہ صرف تمہیں دی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو سورۃ فاتحہ صرف حضور کو ملی، پڑھی بھی حضور نے، امام بن کے پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ داؤد علیہ السلام مقتدی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ باقی انبیاء مقتدی ہیں، صحائف والے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان میں سورۃ فاتحہ نہیں آئی، انہوں نے نہیں پڑھی۔ جب انبیاء کی بغیر فاتحہ پڑھی حضور پاک کی اقتداء میں نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی۔ یہ تو مجھے کہاں کی باتیں سنا رہا ہے، اجی تمہاری نہیں ہوتی جی، نہیں ہوتی جی، نہیں ہوتی۔ اور خدا کے بندے، تجھے نماز پڑھانے کا اتنا شوق ہے تو جا بازار، جا منڈیوں میں، جا سینما ہال میں، تبلیغی جماعت کی طرح محنت کر، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ اوہ تو نمازیوں کو کاٹ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ میں نے تو ایسے کسی بندے کو نہیں دیکھا جو کسی بے نمازی کو کہے بھائی نماز شروع کر دے۔ یہ ہمیشہ نمازی کو کہیں گے تیڈی نہیں تھیندی، چل گن جان چھٹی۔ یہ رہا شودہ پڑھن آیا کھڑوتا ہے، وضو کر کے سردی دے وچ امام دے پچھو کام کے شودہ کھڑوتا ہے پڑھدا، تیڈی نہیں تھیندی، ہاں تیڈی نہیں تھیندی، تیڈی تھیندی ہے۔ میں دنیا میں حیران ہوں، بھئی تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو بھائی چاہو سینما ہال پہ ٹھہر جاؤ، جو لوگ پکچر دیکھ کر نکلیں انہیں کہو بھائی نماز شروع کر دیں۔ منڈیوں میں جا کے اذان کے وقت دعوت دے، تبلیغی جماعت کی طرح چپے چپے پر چل، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکل۔ نام بھی مانے میں تیرے دل میں دین کی تڑپ ہے، تیرے دل میں نماز کی دعوت کا داعیہ پیدا ہوا ہے، نہ بابا تو یہ تو نہیں کرتا، اور تو نمازیوں کو چھیڑ رہا ہے، تیری نہیں ہوتی، کیوں فاتحہ نہیں پڑھتا؟ اور پگلے، اگر مقتدی کے ذمہ پڑھنی ہوتی اللہ تورات میں فاتحہ اتارتے، حضرت موسیٰ پڑھتے، انجیل میں اتارتے، حضرت عیسیٰ پڑھتے، زبور میں اتارتے، حضرت داؤد پڑھتے، صحائف میں اتارتے، حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء حضور کے پیچھے پڑھتے۔ اللہ نے تو نہیں اتاری، وہاں نہیں اتاری، انبیاء کی نماز ہو گئی۔ تو میرے بھائی ایک جملہ کہتا ہوں، کل قیامت میں انبیاء کرام حضور پاک کے پیچھے پڑھنے والی نماز کا اجر لیں گے، بطور نبی لیں گے، ہم وہاں سے لیں گے بطور امتی لیں گے، ہمیں بھی وہاں سے مل جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور سنو، اس دھرتی پر اس سے افضل نماز آج تک نہیں پڑھی گئی، یہ معراج والی نماز۔ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا رضی اللہ عنہ، امت کا امام، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو امت کا امام بنے۔ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی تو ابو بکر صحابی پیچھے صحابہ، یہ بھی نماز۔ اس سے تھوڑا آگے آئے، حضور پاک علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے، حضور نبی پیچھے امت، یہ بھی نماز۔
لیکن ایک نماز ان سب نمازوں سے بڑھ کر ہے. وہ کون ہے؟ امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی. اس سے افضل نماز اس دھرتی پر نہیں پڑھی گئی اور نہیں پڑھی جائے گی. اتنی افضل نماز ہے، اور اس سے احناف حنفیوں کی پوری نماز ثابت ہو رہی ہے. پھر بھی دل میں کھٹ کھٹ ہے لوگوں کو، پھر بھی ہمیں کہیں گے جی تواڈے کول تو دلیل کوئی نہیں. ایندے کول وڈی دلیل تے ابا جی بڑھا کے آسی ہو خدا دا بندہ. کہاں سے دلیل لائیں گے اس سے بڑی؟ اتنی بڑی دلیل، اتنی ہیوی ویٹ کی وزنی دلیل ہے جو اس سے بڑی نماز اس دھرتی پر اللہ کے آسمان نے آج تک نہیں دیکھی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.